کے واسطے میرے بچے کو بھیج دیں، میرے بچے کو چھوڑ دیں۔ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اس کا جرم ہے کیا؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ جس مرضی کو لے کے تم لوگ پکڑ لیتے ہو، ڈال دیتے ہو اندر، کسی کو کچھ کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ کیا قانون ہے؟ کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ یہ بچے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے، آپ ہو دوسرے ہاتھوں میں یہ لے کے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کیوں روزگار نہیں ہے نا؟ سب اپنے اپنے تھوڑا اسی لیے نا کہ ہم اپنے گھر کے حالات بھی صحیح کر لیں۔ میرا بچہ بھی یہی اسی مشن پہ نکلا تھا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گا۔ نہیں ہے نوکریاں، ان کا بیڑا غرق ہو جائے نہ، ان کی نوکریاں پورا کھا گئے پورے ملک، اور آپ کو بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑے تو بچوں کو بھی مار دو۔ جسے خوب زیادہ دے رہیں گے لوگ، پتہ نہیں کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے میرے بچے کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، نیا پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان کبیر علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، رات گئے معروف یوٹیوبر صحافی آغا شیخ سرور کے گھر پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ریڈ کی جاتی ہے، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے اور آغا شیخ سرور کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جو والدین ہیں، ان کی والدہ ہے اور والد ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی جاتی ہے۔ میرے ساتھ آغا شیخ سرور کی والدہ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ ماں جی، کیا ہوا، کیسے آئے اور بتایا نہیں کس کیس میں لے جا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں بتایا، بس اوپر سے آئے سیڑھیوں سے، پوڑیوں سے چڑھ کے نیچے اتر کر آئے۔ فرنٹ ڈور جبکہ بجا تھا اور میرا بچہ کھولنے بھی جا رہا تھا، لیکن وہ لوگ اتنی تیزی سے نیچے آئے اور پھر اس کو گریبان پکڑ لیا چھوٹے بچے کا، اور ہم لوگ تو سب سو رہے تھے، آگا بھی سو گیا تھا۔ پھر اس کو وہ لاتے ماری ہیں دروازے پہ نا، بہت بدتمیزی کی ان لوگوں نے، بچوں کو مارا، میرے شوہر کو، مجھے دھکا دیا پیچھے کی، میں اپنے بچے کو جانے نہیں دے رہی تھی تو انہوں نے سرور کا بھی جو ہے وہ بالوں سے پکڑ کے باہر نکالا۔ اس نے مجھے ہٹانے کی کوشش کری تو میرے بھی لگا۔ ان لوگوں نے اتنی بدتمیزی کی، اس کو گالیاں بکے تھے بچے، اور یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی بھائی، ہم کس ملک کی باتیں کرتے ہیں، آزاد ہے کیا ہے؟ ہمیں تو بلا وجہ کا مجرم بنا دیا۔ کیا بتاؤ مجھے، میرے بچے کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے تو کچھ نہیں بتا کر گئے، نہ کچھ بتا کر گئے ہیں، نہ ہمیں کچھ یہ کہا ہے کہ اس کا کیا جرم ہے کیا نہیں ہے۔ بس آغا صاحب کو لینے آئے، آغا صاحب کو آگے کر دو، آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں ماں ہوں، میں کیسے آگے کر دیتی؟ میں نے اسے پیچھے کرا تو اسے وہاں سے کھینچ کے مجھے بھی دھکا دیا، وہاں سے لے کر گئے اسے کھینچ کے، پھر میرا بچہ تھا، اس کے تھپڑ مارے، اوپر چلے گئے، اوپر کسی چاچا تایا کسی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سب کو مارا، سب کو، سارے گھر کے جتنے موبائل تھے، تایا کا موبائل تھا، ان سے بڑے تایا کا تھا، ہمارے اپنے موبائل تھے، گھر کے جتنے موبائل تھے وہ سارے ہی جمع کر کے لے گئے۔ ہم تو کسی کو بتانے بھی نہیں سکتے تھے کہ کس طرح بتائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے محلے والوں کو بھلا کرے جنہوں نے یہ کیا، آگے بڑھایا انہوں نے ان سے، ورنہ ہمارے پاس تو انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اور انتہائی سے زیادہ تشدد، اس کو کھینچ کے جیسے لے کے جاتے ہیں کسی دہشت گرد کو، ایسے اٹھا کے وہ پوری گلی سے وہاں تک لے کر گئے۔ ہمارے پاس تو ساری فوٹیج موجود ہے ان کی، گلی میں یہاں سے وہاں تک سب سی سی کیمرے لگے ہوئے، ایسی بات تھوڑی ہے۔ بتائیں دو کہ کہاں لے کے گئے، کدھر لے کے گئے، یہ سب کچھ بتا بھی نہیں رہا۔ ابھی تک کیا ٹائم ہو گیا، 2:30 بجے سے ابھی تک کچھ نہیں پتا میرے بچے کا، کہیں پتہ نہیں چل رہا؟ کچھ بھی نہیں پتا چل رہا۔ کتنے تھانے ہو کر آ گئے، ادھر ادھر سب جگہ مناوا تک چلے گئے، لیکن ہمیں کوئی بھی نہیں بتا رہا میرا بچہ کہاں ہے۔ میں صرف یہی کہتی ہوں، اللہ کے واسطے میرے بچے کو بھیج دیں، میرے بچے کو چھوڑ دیں۔ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اس کا جرم ہے کیا؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ جس مرضی کو لے کے تم لوگ پکڑ لیتے ہو، ڈال دیتے ہو اندر، کسی کو کچھ کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ کیا قانون ہے؟ کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ یہ بچے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے، آپ ہو دوسرے ہاتھوں میں یہ لے کے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کیوں روزگار نہیں ہے نا؟ سب اپنے اپنے تھوڑا اسی لیے نا کہ ہم اپنے گھر کے حالات بھی صحیح کر لیں۔ میرا بچہ بھی یہی اسی مشن پہ نکلا تھا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گا۔ نہیں ہے نوکریاں، ان کا بیڑا غرق ہو جائے نہ، ان کی نوکریاں پورا کھا گئے پورے ملک، اور آپ کو بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑے تو بچوں کو بھی مار دو۔ پہلے کہہ رہے نکل جاؤ اس ملک سے، اب کہتے ہیں بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
مجھے بتاؤ ہم کیا کریں، ہمیں کوئی راستہ تو بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ کے واسطے میں ان سے جو بھی کوئی ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں میرے بچے کو چھوڑ دیں اور میرا بچہ ساتھ خیریت سے میرے گھر آ جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب، اس کے علاوہ جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں کسی کو درخواست کرنا چاہیں گی؟ آئی جی صاحب ہیں جو، کیا کروں میں، تو کس سے درخواست کروں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا لوگ کون تھے۔ میں چیف جسٹس سے بھی یہی کہوں گی کہ بھائی میرے بچے کو چھوڑ دیں، لا قانونیت اتنی ہے اس ملک میں، اللہ کے واسطے کچھ تو قانون بنا دو، کچھ تو اللہ سے خوف کریں کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے سنا تھا ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا کہ کوئی وارنٹ ہوتا ہے چیکنگ کا، کچھ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے ٹاپ کے چلتے ہوئے آ گئے۔ بتاؤ یہ کیا ہے، اللہ اپنا رحم کرے۔ میں تو ان سے بھی یہی کہوں گی، چیف جسٹس سے بھی، اور یہ مریم نواز سے بھی کہوں گی، یہ ہم تمہارے عورت کے دور میں ہم عورتوں کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے کہ کیا کہیں ہم۔ اللہ کے واسطے میرے بچہ جہاں گئی ہیں مجھے اس سے ملوا دو، وہ جہاں گئی ہیں اسے مجھ سے ملوا دو، اسے چھوڑ دو رب العالمین۔ میں یہی ان سے سب سے یہی کہوں گی۔ ہم کوئی اتنے وہ لوگ نہیں ہیں کہ بولنے والے فصیح و بلیغ، ہم تو سیدھے سادے سے لوگ ہیں۔ یہ میرا بچہ نکلا تھا، یہ ان کے حق کے راستے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا، یہ اس قافلے میں شامل ہو گیا، اسے سزا دی جا رہی ہے اس قافلے میں شامل ہونے کی، وہ اس قافلے میں شامل ہوں گے، ان بچوں کی سب کی ویڈیو وائرل کرتا ہے، آج اسے خوب سزا دے رہے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے میرے بچے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کو صبر دے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ماں جی کیا کہیں گی، یہاں پر جس طرح سے پولیس نے جو ہے وہ اللہ بولا یہاں پر دہشت گردوں کی طرح آئے اور بدتمیزی کی گئی، کیا کہیں گی؟ میں تو یہی کہوں گی کہ یہ پاکستان نہیں، اتنا تو کافر ملک میں بھی مسلمان ماں بہنوں کی عزت کی جاتی ہے، ان کی بھی عورتوں کی ایک تقدس ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے، یہاں کوئی عزت اور تقدس نہیں۔ اس کا جس طریقے سے انہوں نے دوپٹہ کھینچا ہے، جس طریقے سے میری بیٹی چھوٹی والی کا بازو پکڑ کے قمیص پھاڑی ہے، میں نہیں بتا سکتی وہ الفاظ۔ اگر آپ صحیح انسان ہو، انسانیت ہے تھوڑی سی، تو خدا کے لیے انصاف کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں تو خدا کے قہر سے ڈرو، خدا کے قہر سے ڈرو کہ تم لوگ بھی ادھر اس ملک میں خدا نہیں ہو، تمہارے پیچھے بھی ایک خدا ہے، وہ بھی انصاف لینے والا، نہیں تو اللہ کے گھر تو انصاف ملے ہی ملے گا۔ لیکن بس آخر میں یہی جسٹس صاحب سے کہتی ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے بچوں کو چھوڑ دو، خدا کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ بے قصور ہے، اس نے کیا قصور کیا، کس کو قتل کیا، کون سی دہشت گردی کی، کون سا یہ نشہ وغیرہ بیچ رہا، ملک کے حالات تو دیکھو، اس طرف آپ لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ اس ملک کے حالات بجائے صحیح کرنے کے اور غریبوں پہ جو اپنے حق کے لیے، اپنے غریب بہن بھائی حق کے لیے ان کے لیے لڑ رہے ہیں، انہی کا گلا دبایا جاتا ہے، انہی کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اب بتائیں کون لڑے گا ہماری یا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے لڑائی، جب اس طریقے سے ہم ماں بہنیں محفوظ نہیں ہیں ان بچوں کی۔ اس سے بھی پہلے بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، عمران ریاض جو بھی ہیں ان کے ساتھ کیا ان لوگوں نے۔ تو ان اللہ کا خوف کریں، ملک میں اگر آپ نے کرنی ہے اس رعایا کی خدمت کرنی ہے تو خدمت کریں طریقے سے، ان کا حق تو دیں۔ جب حق ملے گا ہر بچے کو، ہر عوام کو، تو وہ کیوں آواز اٹھائے گی، کیوں آپ کے خلاف کیمپین چلائے گی وہ؟ تو خدا کے واسطے جسٹس صاحب سب کو میں یہی کہتی ہوں، جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں اپنے عہدے کا صحیح حق ادا کریں، ورنہ آپ سے بھی سوال ہوگا، خدا کی بھی ایک عدالت ہے، وہاں آپ سے ضرور سوال ہوگا۔ اچھا سر بتائیے گا، جس طرح سے پولیس آئی اور چار دیواری کے تقدس کا پامال کیا گیا، تشدد کیا گیا، کون سا ایسا گناہ کر رہا تھا آغا شیخ گناہ تو سرور؟ کوئی نہیں کرا تھا آغا صاحب، کیا گناہ تھا، صرف عوام کے لیے آواز اٹھا رہا تھا، آواز اٹھانا ہی ایک جرم بن گیا، اور تو کوئی چکر نہیں ہے۔ آواز اٹھائی ہے اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا، اس نے انٹرویو وغیرہ لے رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا، نہ کسی آرمی کے خلاف، نہ کسی کے خلاف کسی قسم کی اس نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ بے شک چیک کر سکتے ہیں اس کا جو ریکارڈ ہے، اس نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بس۔ شکریہ جی۔ میرے ساتھ آغا شیخ سرور کے جو ہے وہ لاحقین موجود تھے، ان کی آپ نے ان کی باتیں سنی کہ کس طرح سے پولیس جو ہے وہ ان کے گھر میں انٹر ہوئی، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا
اور یہ بھی بتایا گیا کہ والدین کے ساتھ آغا شیخ سرور کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی، تشدد کیا گیا، آغا کے والد پر تشدد کیا گیا، ان کی جو بہنیں ہیں ان پر تشدد کیا گیا، اور مزید یہاں پر جو ان کے تایا ابو ہیں اور مزید جو افراد گھر کے ہیں ان پر بھی تشدد کیا گیا، اور یہی کہتے رہے کہ آغا ہمیں پکڑوائیں اور بات ختم۔ اور اس کے بعد جب آغا شیخ سرور کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، اس پر تشدد کرتے ہوئے اس کو یہاں سے جو ہے وہ لے جایا گیا۔ ابھی کی میں صورتحال اگر آپ کو بتاؤں تو ابھی جتنے بھی متعلقہ تھانے ہیں وہاں پر چیک کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک آغا شیخ سرور کا جو ہے وہ پتہ نہیں لگ سکا، کیونکہ جو لاحقین انہوں نے درخواست کی ہے وزیر پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، چیف جسٹس سے، آرمی چیف سے، کہ خدا را آغا شیخ سرور کوئی گناہ نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا تھا، اور آپ خدا کا خوف کریں اور اس کو رہا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کبیر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔